اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتا جو اس کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہراتا ہے، اور اللہ معاف کر دیتا ہے اس کو جس کو چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو معاف نہیں کرتا جو اس کے ساتھ دوسرے کو عبادت کے لائق سمجھتا ہے، جو دوسرے کو اللہ تعالیٰ کے برابر کھڑا کر دیتا ہے، اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ گار ہوں گے اللہ ان کو معاف کر دیں گے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جس نے شریک ٹھہرایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تحقیق کہ وہ کھلم کھلا یعنی دور کی گمراہی کے اندر ہے وہ۔ وَإِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، اور نہیں پکارتے مگر وہ عورتوں کو۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور نہیں پکارتے مگر وہ شیطان کو۔ لعنہ اللہ وقال لَأَتَّخِذَنَّ مِن عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اور جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہو، کہا شیطان نے میں لوں گا تیرے بندوں سے حصہ مقرر۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور ان کو میں بہکاؤں گا اور میں امیدیں دلاؤں گا ان کو۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو سکھاؤں گا، حکم دوں گا۔ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ان کو سکھلاؤں گا جانوروں کے کام، اور ان کو میں حکم دوں گا کہ بدلیں وہ صورتیں بنائی ہوئی اللہ کی۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، اور جو کوئی بنائے شیطان کو دوست اللہ کو چھوڑ کر، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، وہ بڑا کھلم کھلا نقصان میں ہے۔ یعدہم، شیطان وعدہ کرتا ہے، یمنیہم، اور امیدیں دلاتا ہے ان کو۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور جو کوئی وعدہ دیتا ہے وہ یعنی جو وعدہ شیطان ان سے کرتا ہے، نہیں کرتا وہ وعدہ شیطان ان سے مگر فریب کا۔ شیطان جو بھی ان سے وعدہ کرتا ہے فریب کا کرتا ہے، کسی نفع کا وعدہ ان سے نہیں کرتا۔ ان کو نقصان ہے اس بات کا کہ وہ شیطان کی مان کے چلیں گے تو ان کو آخرکار جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ اولئک مأواہم جہنم، ایسے لوگوں کے لیے ٹھکانہ ہے دوزخ کا۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور نہیں وہ پائیں گے وہاں کہیں بھاگنے کی جگہ، یعنی جو شیطان کا کہنا مان کر چلیں گے، شیطان کی کہی ہوئی بات کے اوپر عمل کریں گے تو ان کے لیے ٹھکانہ جہنم کا ہے، اس جہنم سے وہ بھاگنے کے بھی کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، شرک اور کفر کی سزا کا دائمی ہونا۔ یہاں بعض لوگ جو یہ شبہ کرتے ہیں کہ سزا عمل کے اعتبار سے ہونی چاہیے، یعنی اتنی ہی سزا ہو جتنا بندہ عمل کرتا ہے، جتنی دیر غلط کرتا ہے۔ تو مشرکین اور کافر نے جو جرم اور کفر اور شرک کا کیا ہے، جو مشرک ہیں انہوں نے یہ کفر کا اور شرک کا جو ظلم کیا ہے، وہ سوچ رہے ہیں کہ جتنا ہم نے زندگی میں کیا ہے اتنی ہی ہمیں سزا ملے، تو اس کی ہمیشہ سزا کیوں ہوگی؟ جواب اس کا یہ ہے کہ کفر اور شرک کرنے والا کیونکہ اس کو جرم ہی نہیں سمجھتا ہے، جو کفر اور شرک کرتا ہے اس بات کو وہ گناہ اور جرم تو کرتا بالکل نہیں سمجھتا، اس کو نیکی سمجھتا ہے۔ تو اس لیے تو اس کا جو ارادہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ اسی پر یعنی اسی حال کے اوپر قائم رہنا ہے، تو جب مرتے دم تک وہ اسی پر قائم رہا تو اپنے اختیار کے ہمیشہ اسی حال میں رہے گا۔ کوئی حد تک تو اس نے جرم ہمیشہ کے لیے کر لیا، یعنی
وہ اس کی یہ ہوتی ہے، ارادہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اسی کے اوپر یہی عمل کرے گا، تو وہ اس کو نیکی سمجھتا ہے، کفر اور شرک کو وہ تو نیکی سمجھتا ہے، اس لیے وہ اس کی یہی ارادہ ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ اسی پر رہوں گا، تو اس کے لیے تو پھر ہمیشہ کے لیے سزا ہو گئی، مرنے کے بعد تو ہمیشہ اس کو جہنم کے اندر رکھا جائے گا، اسی لیے سزا بھی ہمیشہ کے لیے ہو گئی ہے۔ تو ظلم کی 3 قسمیں ہیں۔ ظلم کی ایک قسم جس کو اللہ تعالیٰ نے ہرگز نہ بخشیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ، وہ ظلم کیا ہے؟ وہ کفر اور شرک ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بخشیں گے، ہمیشہ جہنم کے اندر جلے گا وہ انسان جو شرک کرے گا، جو اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہرائے گا۔ دوسری قسم وہ ہے جس کی مغفرت ہو سکے گی، یعنی جس کے بڑے گناہ ہوں گے، صغیرہ کبیرہ، لیکن اس کو معاف کریں گے، جو شرک نہیں، جس نے شرک اپنی زندگی میں نہیں کیا ہوگا، اللہ اس کے بڑے گناہ معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے۔ اور تیسری قسم وہ ہے کہ جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے لیے لیے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ یہ 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ظلم شرک ہے، یعنی پہلی قسم وہی جو ہم نے اوپر بیان کی، وہی ہے کہ شرک ہے۔ دوسری قسم کا ظلم حقوق اللہ میں کوتاہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حق بتائے ہیں، عبادت کے جو بھی ہیں اللہ نے بتائے ہیں، اس میں کوتاہی کرنا ہے۔ اور تیسری قسم کا ظلم حقوق العباد ہے، یعنی بندوں کے حق کھانا، بندوں کے ان کے حق ادا نہ کرنا، یہ ہے۔ تو شرک کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی مخلوق کو عبادت یا محبت اور عزت میں اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھنا ہے، یہ ہے شرک۔ قرآن کریم نے مشرکین کے اس قول کو جو جہنم میں پہنچ کر کہیں گے نقل کیا ہے۔ قال اللہ ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین، یعنی قسم خدا کی ہم کھلے گمراہی میں تھے، کھلا سری ہم گمراہی میں تھے، جبکہ ہم نے تم کو اللہ رب العالمین کے برابر قرار دے دیا تھا، یعنی ان پتھروں کو کہتے تھے کہ ہم بہت بڑی گمراہی کے اندر تھے کہ ہم نے تمہیں کیا کیا، اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھا۔ ظاہر یہ ہوا کہ مشرکین کا یہ بھی وعدہ تو نہ تھا کہ ہمارے جو گڑے ہوئے پتھر ہیں، جو بنائے ہوئے پتھر اس جہان کے خالق اور مالک ہیں، یہ بھی وہ نہیں سمجھتے تھے، لیکن بلکہ انہوں نے دوسری غلط فہمیوں کی بنا پر ان کو عبادت میں اور محبت اور عزت میں اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دے رکھا تھا، لیکن وہ یہ بھی نہیں سمجھتے تھے کہ یہ مالک ہیں اور خالق پیدا کرنے والے ہیں، لیکن ان کی غلط فہمیوں کی وجہ سے انہوں نے ان کو اپنا خدا کے برابر عزت دے رکھی تھی، تو ان کو پوجتے تھے، یہی وہ شرک تھا جس نے ان کو جہنم میں پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی محسوس صفات خالق، رازق، قادر مطلق، عالم الغیب وغیرہ میں کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھنا شرک ہے۔ یہ تھی شرک کی قسمیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو شرک سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرآن کے احکام کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔